بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ انہی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے مال. مال کا انسان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، لیکن مال ہونا تو ضروری ہے، لیکن مال کمائے ضرور، لیکن اسے دل میں نہیں بسانا. مال کمانا ہے اور ضروری ہے، لیکن اسے دل میں نہیں بسانا. ایک اللہ والے نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی شاندار بہترین مثال دی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ کشتی اس کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چل سکے.
تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ لیکن کشتی تبھی چلے گی جب پانی کشتی کے باہر ہو، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے اور کشتی پانی سے بھرنے لگے تو بجائے اس کے کہ کشتی پانی میں چلے وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال مال کی ہے۔ اگر مال ہمارے دل کے باہر ہوگا، ہماری جیب میں ہوگا، ہمارے گھر میں ہوگا، ہمارے صندوق میں ہوگا، ہمارے اکاؤنٹ میں ہوگا، تب تو ہماری زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلے گی۔ لیکن اگر مال، اس کی محبت ہمارے دل میں گھس گئی، داخل ہو گئی، مال کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دیا، تو بجائے اس کے کہ ہمیں کامیابی ملے، ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک گزرے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہی مال جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھا، اب وہی مال ہماری ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اسے دل کے اندر سمو لیا، دل کے اندر گھسا دیا، دل کے اندر اس کو جگہ دے دی۔ یہ دل تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے بجائے اس دل میں دنیا کی محبت، دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کے مال کی محبت آ جائے گی تو کامیابی کے بجائے ہلاکت، تباہی، بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور مال فتنہ تبھی بنتا ہے جب اس کی محبت دل میں داخل ہو جائے، کہ انسان مال کی محبت میں نہ حلال دیکھے، نہ حرام دیکھے، نہ سچ دیکھے، نہ جھوٹ دیکھے، دھوکہ دڑی کرے، خیانت کرے، بدماشیاں کرے، ظلم کرے، لوگوں کا مال چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، لوگوں کی زمین ہتھیا لے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے۔ فتنة امتی المال، تو وہی مال جو زندگی کی گاڑی چلانے کا ذریعہ تھا، وہی مال اس زندگی کے لیے جہنم اور فتنہ بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، مال کمائیں ضرور، لیکن مال کی محبت دل میں نہ بسائیں۔ مال سے ایسی محبت نہ ہو کہ حلال و حرام کا فرق مٹ جائے، مال سے ایسی محبت نہ ہو کہ اللہ کا حکم چھوٹ جائے، مال سے محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پیروں تلے روند ڈالو، مال کی محبت ایسی نہ ہو کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ ڈالو، مال سے محبت ایسی نہ ہو کہ مال کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کر لو۔ مال کمانا ہے لیکن مال کو دل میں بسانا نہیں ہے۔ اچھا، مال کمانا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں تو مال کما سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ کثرت یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ مال بہت سارا میرے پاس آ جائے، مال جتنا بھی آئے اس میں برکت ہونی چاہیے۔ اگر مال میں برکت نہیں ہے تو کتنا ہی مال ہمارے پاس آ جائے وہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہر مہینے 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر کما رہا ہے، ہر مہینے 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، لیکن خود اس کو بیماری، اس کے باپ کو بیماری، اس کی ماں کو بیماری، اس کی بیوی کو بیماری، اس کے بال بچوں کو بیماری۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، سارے پیسے ڈاکٹر کے حوالے کر کے آگے۔
تو مال تو اس نے مہینے میں 1 لاکھ کما لیا، لیکن سارا پیسہ ڈاکٹروں کو دے آیا، اور اس کے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے کیا بچا؟ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں۔ تو کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ برکت مطلوب ہے۔ مال چاہے ہمارے پاس کم آئے، مال چاہے ہم کم کمائیں، لیکن اس میں برکت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت من اللہ، کہ برکت اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ برکت، وہ انسان اگر چاہے کہ اس کے مال میں برکت آ جائے تو برکت نہیں آ سکتی۔ مال آپ کما سکتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں لا سکتے۔ برکت تو اللہ تعالیٰ ہی اس میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ برکت تب ڈالے گا جب اللہ کو راضی اور خوش کریں گے۔ جو بندہ اللہ کو ناراض کرے گا، جو بندہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ مالا بغیر حق، من یاخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ۔ مال میں برکت کیسے آئے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں گے، ان امور کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے، تب تو مال میں برکت آئے گی۔ اور اگر ان امور کا خیال نہیں رکھیں گے، ان باتوں کو نہیں اپنائیں گے، ان باتوں کو اختیار نہیں کریں گے، تو مال میں برکت کے بجائے بے برکتی آئے گی۔ وہ کون سے امور ہیں؟ بہت سارے امور ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے تو ہمارے مال میں برکت آئے گی۔ ان امور میں سے سارے امور کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، سارے امور کو بیان کرنا مقصد بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ تمام امور بیان کیے جائیں جن امور کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے۔ لیکن چند امور آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کے دل کو بات لگ جائے اور وہ ان امور کو اختیار کر لے اور اس کے مال میں برکت آئے۔ برکت کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا کام برکت مال میں لانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ مال حلال طریقے سے کمائیں۔ مال کمائیں حلال طریقے سے۔ اگر مال حلال طریقے سے کمائیں گے تب مال میں برکت آئے گی، اور اگر مال غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو مال میں برکت نہیں بلکہ بے برکتی آئے گی۔ اس لیے کماتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری کمائی حلال اور جائز طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ مالا بحقہ، کہ جو شخص مال کو لے گا، حاصل کرے گا، کمائے گا، بحقہ، حق کے ساتھ، صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے مال کو حاصل کرے گا، کمائے گا، یبارک لہ فی، اللہ کی جانب سے اس مال میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو مال کو حاصل کرے گا، جو مال کو کمائے گا ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو جو ناجائز طریقے سے مال کما رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ تو مال اس کا ادھر سے آئے گا اور ادھر سے نکلتا چلا جائے گا، ادھر سے آئے گا اور ادھر سے نکلتا چلا جائے گا، ادھر سے آئے گا اور ادھر سے نکلتا چلا جائے گا۔
اب ایک آدمی نے گاڑی خریدی، پیسے خرچ کیے، گاڑی خرید لی، اگر اللہ کی طرف سے برکت ہوگی کیونکہ حلال طریقے سے مال کمایا اور اس حلال مال سے اس نے گاڑی خریدی ہے، حلال طریقے سے گاڑی اس کے پاس پہنچی، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی تو سال ہر سال تک گاڑی چلتی رہے گی، اس میں خرابی نہیں آئے گی، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ گاڑی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر غلط طریقے سے مال کمائے گا، ناجائز طریقے سے مال کمائے گا، گاڑی خریدے گا، پھر کیا ہوگا؟ گاڑی موٹر سائیکل لے کر کھڑا رہے گا اور ہاتھ سے چھوٹ جائے گی گاڑی اور گر کر ٹوٹ جائے گی۔ جب بے برکتی ہوتی ہے تو اس مال کے ذریعے انسان جو چیز بھی خریدتا ہے اور لیتا ہے وہ چیز جلدی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور اگر مال میں برکت ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، اس کے ذریعے انسان کوئی چیز خریدے تو پھر وہ چیز سالہ سال چلتی رہتی ہے۔ ناجائز طریقے سے جوتے خریدے، پھر کیا ہوا؟ پہن کر کے کہیں گیا، مثال کے طور پر مسجد میں گیا یا کسی مجلس میں گیا، جلسے میں آیا، کوئی جوتا لے کر بھاگ گیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پھر دوبارہ سے جوتا خریدے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے پیسہ کمایا تھا اور اسی غلط پیسے سے وہ جوتا خریدا، اس لیے اللہ نے اس کا جوتا چرا دیا۔ گھر میں بہترین شاندار قسم کا کپ لے کر کے آیا چائے پینے کے لیے، اور چائے پینے کے لیے پیالی ہاتھ میں اٹھائی اور ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ غلط طریقے سے مال کمایا تھا، اس لیے اس میں برکت نہیں۔ ایسے ہی پیالیاں لاؤ گے ٹوٹ جائے گی، پیالیاں لاؤ گے پھر ٹوٹ جائے گی، پھر لاؤ گے پھر ٹوٹ جائے گی، ایسے ہی مال برباد ہوتا رہے گا۔ کیونکہ غلط طریقے سے کمایا، اب یہ غلط طریقے سے جائے گا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے مال کماتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے مال کماتا ہے، یبارک لہ فی، اللہ کی جانب سے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ پھر پیالی لاتا ہے، ہفتہ 10 دن نہیں، مہینوں سالوں پیالی چلتی رہتی ہے، کوئی پرانا پن نہیں آتا بلکہ اس کی چمک بھی، نیا پن بھی ویسے ہی برقرار رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح طریقے سے کمایا تھا۔ گاڑی لائی حلال طریقے سے، اس لیے وہ گاڑی چلتی رہے گی، خرابی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال طریقے سے کمایا۔ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمایا، موبائل خرید لیا 50,000 کا، پھر کیا ہوا؟ چوری ہو گیا، جا رہا تھا کسی نے پاکٹ سے نکال لیا۔ کیوں؟ وہ 50,000 روپے ناجائز طریقے سے کمائے تھے، اس لیے اللہ نے غلط طریقے سے اس کا موبائل نکلوا دیا۔ اور جو لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، موبائل خرید لیتے ہیں، ان کا موبائل سالہ سال چلتا رہتا ہے، اس میں ذرا سی بھی خرابی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، اگر مال میں برکت چاہتے ہو، اگر کمائی میں برکت چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ اصول یاد رکھو کہ کمانا ہمیشہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ کیونکہ برکت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، برکت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو اس کو راضی کرے گا، جو اس کو خوش کرے گا، جو اس کے حکم کے مطابق مال کمائے گا، اس کے مال میں اللہ برکت ڈالے گا، اور جو اس کے حکموں کو توڑ کر، اس کے حکموں کو چھوڑ کر، اسے ناراض کر کے مال کمائے گا، بنائے گا، بہت سارے مال لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتی آئے گی، ادھر سے آئے گا اور ادھر سے چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو
تو کماتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ حلال طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، ناجائز اور غلط اور حرام طریقے سے بالکل بھی مال نہ کمائیں، کیونکہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں برکت ہوتی ہے اور ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز جس کی وجہ سے کمائی میں اور مال میں برکت آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ مال جو کمائیں تو اس میں سچائی اور دیانت داری کو اختیار کریں۔ مال کمائیں پوری سچائی کے ساتھ، ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ، سچ بول کر۔ اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی، بے ایمانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو بے برکتی آئے گی۔ اگر مال کمائیں گے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تو مال میں برکت آئے گی، اور اگر جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے تو پھر مال میں بے برکتی آئے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ اگر بزنس مین، تاجر، مال کمانے والا سچ بولے گا، وَبَيَّنَا، اور اس کے سامان کی اندر جو جیسا سامان ہے ویسا ہی گاہک کے سامنے پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں برکت ڈال دے گا۔ سچ بولے گا، سچائی کو اختیار کرے گا، اور جیسا سامان ہے ویسا ہی گراہک کو دکھائے گا اور بتائے گا تو بورک لہ فی بیعہما، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی خرید و فروخت میں برکت ڈالی جائے گی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر جھوٹ بولے گا اور سامان کے صفات کے اندر کوئی کمی بیشی ہو، اس کے مال میں، اس کے سامان میں کمی بیشی ہے، اس کو چھپائے گا، بتائے گا نہیں تو مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اس کی خرید و فروخت کے اندر جو برکت آنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس برکت کو مٹا دے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ موبائل لاتے ہیں، موبائل 2-4 مہینہ چلایا، اس کے اندر کوئی خرابی سی آ گئی تو اب کیا کرتے ہیں، کہیں دکان پہ جاتے ہیں اور دکان میں جا کر کے اس کا اسکرین گارڈ اور اس کا کور نیا کرا دیتے ہیں، اور نیا کر کے کہتے ابھی 2-4 مہینے پہلے ہی میں نے خریدا تھا، اس کے اندر جو خرابی ہے وہ نہیں بتاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے اندر جو خامی ہے، جو خرابی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور مہنگے داموں اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو کان کھول کر، اگر ایسا کرو گے مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بیچ کر جو پیسے کماؤ گے اللہ تعالیٰ اس پیسے سے برکت کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ہو سکتا ہے 200-400-500 روپے زیادہ لے لو، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، بے ایمانی کر کے، ایسے ہی کوئی گاڑی کسی کی پرانی ہو گئی، اس کے اندر خرابی آ گئی، وہ کیا کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے مستری کے پاس، بہترین طریقے سے اس کی دھلائی، پچھائی، صفائی کرا دیتا ہے اور اس کے اندر چمک پیدا کرتا ہے، پھر لا کر کے گراہک کو بیچ دیتا ہے، بتاتا نہیں ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے، بلکہ بتاتا ہے بہت اچھی حالت میں ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر بیچتا ہے۔ سن لو کان کھول کر، فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں گے، اس کے اندر کی خرابی کو چھپائیں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اس کے بیچنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوں گے اللہ اس پیسے کی برکت کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن فَإِن صَدَقَا، اگر سچ بولو گے، وَبَيَّنَا، مال جس حالت میں ہے اسی حالت کو گاہک کے سامنے، خریدار کے سامنے رکھو گے،
کہ پھر بورک لہ فی بیعہما، جتنے بھی پیسے آئے چاہے وہ کم ہو لیکن اللہ اس پیسے میں برکت ڈالے گا اور کم پیسوں سے بھی کام زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعے سے بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ مشکات شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے شارح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضرت میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں انہیں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی مصرف بتا دیں تاکہ میں وہاں خرچ کروں۔ آپ کی نظر میں کوئی آدمی ہو تو آپ بتا دیں کہ مستحق ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو تو ان پیسوں سے میں اس کی مدد کروں۔ اس اللہ والے نے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ ہی خرچ کرائے گا۔ اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ خرچ کرائے گا، لیکن اگر غلط طریقے سے، ناجائز اور حرام طریقے سے کماؤ گے تو کتنے ہی ڈھونڈ کے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ غلط جگہ ہی خرچ کرا دے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں اچھی طرح تحقیق کر کے خرچ کروں گا اور صحیح جگہ خرچ کروں گا، آدمی کو پوری طرح جانچوں گا، پرکھوں گا، دیکھوں گا، اور اس کے بعد جب میں خرچ کروں گا تو غلط جگہ کیسے خرچ ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا ہے تو تمہارا جو یہ پیسہ ہے میرے ہاتھ سے اس کو خرچ کرانے کے بجائے تم خود اس پیسے کو لے جاؤ، اور جس آدمی کے بارے میں تمہیں لگے کہ واقعتاً مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کر دینا، اسی کو دے دینا، اور دیکھنا میری بات کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص پیسے لے کر چلا، ایک جگہ پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، اور بھی حالت اس کی خراب ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے ہی لگ رہا تھا بہت ہی ضرورت مند ہے، بہت غریب اور فقیر آدمی ہے، اور بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے اس کو دیکھ کر ترس آ گیا، اس پر رحم آ گیا، اس نے سوچا اس سے زیادہ ضرورت مند کون ہوگا، چلو میں اسی کو دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ڈھیر سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے اور اس کو دے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر اگلے دن وہ اپنے حضرت کے پاس، اس اللہ والے کے پاس، اس بزرگ کے پاس جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اسی راستے سے ہو کر آ رہا تھا، دیکھا کہ وہ اندھا وہیں اسی جگہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، حالانکہ کل ہی اس نے اتنے سارے پیسے اس کو دیے تھے۔ دیکھا کہ وہ اسی جگہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اور دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ شخص چلتے چلتے جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا ذرا تحقیق کروں، دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں بات۔ چنانچہ وہ آیا اور ان کے قریب ہی کہیں پر پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھا اور سنا کہ وہ اندھا اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ کل ایک بیوقوف آدمی آیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ کل ایک بیوقوف آدمی آیا تھا اور اتنے سارے پیسے مجھے دے کر گیا اور بہت مزہ آیا، اتنے سارے پیسے میں نے اس سے لیے اور یہاں سے نکلا اور ایک شراب کی دکان پہ پہنچا، وہاں سے میں نے بہت ساری شراب خریدی اور اس کے بعد وہاں سے چلا اور ایک زانیہ عورت کو، زنا کرنے والی عورت کو فیس دے کر میں اپنے گھر لے گیا
اور رات بھر شراب اور زنا میں گزارتا رہا، شراب پیتا رہا اور زنا کرتا رہا۔ اب اس آدمی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ کیا؟ میں نے پیسے اس کے اوپر ترس کھا کے دیا تھا، غریب فقیر محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر دیا تھا، لیکن یہ تو میرا پیسہ شراب اور زنا میں چلا گیا اور خرچ ہو گیا۔ وہ پھر چلتا ہوا اللہ والے کے پاس، اپنے حضرت کے پاس، بزرگ کے پاس پہنچا۔ کہا حضرت کل میں نے ایسے ایسے ایک آدمی کو دیا، پتہ چلا اس نے تو میرے سارے پیسے زنا اور شراب میں اڑا دیے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا جیسا مال ہوگا ویسی جگہ ہی خرچ ہوگا۔ تمہارا مال صحیح طریقے سے کمایا نہیں گیا ہے، اس لیے غلط جگہ خرچ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ایک ہوا کہ غلط طریقے سے کماؤ گے تو مال غلط جگہ خرچ ہوگا، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے صحیح طریقے سے مال کماؤ گے تو خرچ بھی صحیح جگہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت نے ایک درہم، اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا، تو ایک درہم اس آدمی کو دیا اور کہا یہ ایک درہم لو اور یہاں سے نکلو، جو آدمی بھی تمہیں نظر آ جائے سامنے اسی کو دے دینا۔ تم جاؤ، سب سے پہلے تمہیں جو آدمی ملے اسی کو یہ پیسہ دے دینا، یہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اور دیکھ لینا بالکل صحیح جگہ خرچ ہوگا۔ یہاں سے نکلو، جو آدمی بھی جس پر بھی تمہاری نظر پڑ جائے اسی کو یہ پیسہ دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص ایک درہم چاندی کا سکہ لے کر حضرت کے یہاں سے نکلتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ راستے میں اچانک سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آتا ہے، اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور ہاتھ اس کے اندر ہے، سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے سوچا اسی آدمی پر میری نظر پڑی ہے، اور حضرت نے کہا کہ جس آدمی پر تمہاری نظر پہلے پڑ جائے اسی کو یہ دے دینا۔ چنانچہ اس نے اسے 1 روپے جو درہم کا سکہ تھا، 1 درہم اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جس آدمی کو اس نے 1 روپے دی وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ جب 1 درہم اس نے اس کے حوالے کیا تو واپس الٹے پیروں واپس پیچھے کی طرف ہی جانے لگا۔ وہ پہلے ادھر سے ادھر آ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے اس کو 1 روپے کا سکہ دیا، 1 درہم، وہ آدمی واپس الٹا جانے لگا۔ اس نے سوچا یہ کیا بات ہوئی؟ تو سامنے سے ادھر جا رہا تھا اور روپے ملتے ہی واپس ادھر جانے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اب تحقیق کروں گا میں کہاں جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ آدمی وہی ٹھہر گیا اور انتظار کیا کہ کچھ آگے بڑھ جائے اور اس کو شبہ نہ ہو کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ پیچھے پیچھے اس کے چلنے لگا۔ دیکھا وہ آدمی چلتے چلتے آبادی سے باہر نکل گیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا، ایک گڑھا تھا اس میں اتر گیا وہ، یہ بھی چلتے چلتے پہنچا، دیکھا گڑھے میں کچھ دیر وہ جھک کر کے بیٹھ گیا اور پھر اٹھا اور پھر چلا گیا۔ اب یہ شخص وہ تو نکل کے چلا گیا، دوڑ کے آیا، گڑھے میں جھانک کر کے دیکھا تو اسے ایک مری ہوئی مرغی نظر آئی۔ دیکھا کہ ایک مرغی کیا ہے، مری ہوئی ہے، وہ گڑھے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اس میں مری ہوئی مرغی ہے، یہاں اترا کیوں تھا؟ بیٹھ کر کے پھر کہاں ادھر چلا گیا، پھر پیچھے پیچھے اس کے گیا، اور جاتے جاتے جب وہ شخص اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ تم سامنے سے چلے آ رہے تھے، پھر میں نے تمہیں 1 درہم چاندی کا سکہ دیا تو تم نے وہ سکہ لیا اور پھر واپس آنے لگے، تو میں نے تمہارا پیچھا کیا، تم چلتے چلتے گڑھے میں اترے اور پھر گڑھے میں ذرا دیر کے لیے تم جھک کر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ میں نے گڑھے میں اتر کے دیکھا تو وہاں ایک مرغی مری ہوئی تھی، پھر تم یہاں سے نکل کے یہاں گھر آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟
میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، اس گھر میں میں رہتا ہوں اور میری بیوی رہتی ہے اور میرے کچھ بچے ہیں چھوٹے. کہ آج تیسرا دن تھا، 3 دن سے نہ مجھے نہ میری بیوی کو نہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا. 3 دن ہو گئے تھے اور اب بھوک برداشت سے باہر تھی. اگر نہ کھاتے کچھ تو مر جاتے. میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو باہر ایک جگہ مجھے مری ہوئی مرغی نظر آئی. اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانا نہ ہو، کوئی چیز بھی کھانے کی نہ ملے اور وہ مرنے کے قریب ہو جائے، اگر نہ کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو ایسی حالت میں مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے. کہا تیسرا دن تھا، اگر آج ہمارے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو ہم مر جاتے. میں تلاش میں نکلا تھا کھانے کے، لیکن کہیں کچھ نہیں مل سکا. یہ ایک مری ہوئی مرغی ملی تو مرا ہوا کھانا آج ہمارے لیے حلال ہو گیا تھا. اسی کو لے کر میں اپنے گھر آ رہا تھا. چادر کے اندر میں نے اس مری ہوئی مرغی کو چھپا رکھا تھا. لیکن جیسے ہی تم نے مجھے وہ 1 درہم دیا تو 1 درہم سے چونکہ ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا تھا، اب اس مری ہوئی مرغی کا کھانا دوبارہ ہمارے لیے حرام ہو گیا. اسی کو پھینکنے کے لیے میں اس گڑھے میں گیا تھا اور اب اس 1 درہم سے بازار سے دکان سے میں سامان خرید کے لاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کھلاؤں گا. وہ آدمی وہاں سے روتا ہوا چلا اور اپنے حضرت کے پاس پہنچا اور انہیں ساری داستان کہہ سنائی. حضرت نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا صحیح طریقے سے مال کماؤ گے، صحیح جگہ خرچ ہوگا. دیکھو میں نے کہا تھا صحیح طریقے سے مال کماؤ گے، صحیح جگہ خرچ ہوگا. میرا یہ درہم صحیح طریقے سے کمایا ہوا تھا، حلال طریقے سے کمایا ہوا تھا. دیکھ لیا تم نے کیسے صحیح جگہ خرچ ہوا. تمہارا مال غلط طریقے سے کمایا ہوا تھا، غلط جگہ خرچ ہو گیا. اسی لیے میرے دوستو اس بات کا خیال رکھو، اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان حلال کمائے، اور اگر برکت چاہتے ہو تو دوسری چیز یہ ہے کہ کماتے ہوئے سچائی، دیانتداری، ایمانداری کو اختیار کرو. جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، ورنہ مال میں برکت کے بجائے بے برکتی آئے گی. کتنے ہی مال کما لو گے، اللہ سارے مال کو برباد کر دے گا، برباد کر دے گا، برباد کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ. دیکھو قسم کھاؤ گے تمہارا سامان بک جائے گا، لیکن ممحقۃ للبرکۃ، ایک جھوٹی قسم کا فساد ظاہر ہوگا. کیسے؟ برکت مٹ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے اگر برکت چاہتے ہیں تو مال کماتے ہوئے سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کو اختیار کرے. جھوٹ، جھوٹی قسم اور بے ایمانی سے بچے، ورنہ بے برکتی کا سامنا کرنا پڑے. تیسری چیز جس سے مال میں برکت آتی وہ ہے کہ انسان تجارت کرے تو صبح سویرے سے کرے. مال کمانے کا، کاروبار کرنے کا دنیا نے عجیب و غریب ٹائم بنا لیا ہے، ورنہ صحیح ٹائم جو شریعت اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مال کمانے کا سب سے صحیح ٹائم جو ہے وہ اشراق کے وقت سے لے کر کے عصر تک ہے. مال کمانے کا سب سے صحیح وقت وہ اشراق کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک ہے. یہی مال کمانے کا، کیونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ، تقسیم کر دینا چاہیے.
اگر 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 8 گھنٹے کا ہوگا. 8 پھر 8 پھر 8 8 یا 24. تو 8 گھنٹے کمانے کے لیے، 8 گھنٹے سونے کے لیے، اور 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے. اپنے دن کو 3 حصے میں تقسیم کرنا چاہیے. 8 گھنٹے کمانے کے لیے، 8 گھنٹے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور باقی 8 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت کے لیے. چنانچہ اگر ہم صبح، آج کل اشراق کا وقت 8 بجے سے کچھ پہلے 7:15 بجے کے وقت ہوتا ہے. اگر ہم 8 بجے کاروبار شروع کریں تو 8 4 12 اور شام 4 عصر کا وقت آ جاتا ہے. یہ کل 8 گھنٹے ہو گئے. اور عصر کے بعد کا وقت وہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. مغرب کے بعد کھانا کھائے اور عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جائے. 8 گھنٹے کی نیند لے اور پھر اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے، اشراق کی نماز پڑھے، پھر دکان کھول کے بیٹھے. تو 8 گھنٹے کمانے کے لیے، 8 گھنٹے سونے اور آرام کرنے کے لیے، اور 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ 3 حصے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو جو اللہ کی عبادت کا وقت تھا اس کو بھی کمانے اور گمانے میں خرچ کر دیا. آج ہمارا نوجوان وہ کیا کرتا ہے؟ گلیوں میں مٹر گشتی کرتا رہتا ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے. کمانا اسے نہیں، اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتا، اور رات جو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اس میں تو وہ موبائل میں لگا رہتا ہے. عشاء بعد تو رات 10-11 بجے کے بعد تو اس کا اصل موبائل چلانے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور فجر کے وقت تک وہ موبائل چلاتا ہے. اور جب فجر کی اذان ہونے لگتی ہے تب وہ سوتا ہے، اور پھر دن میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے وہ اٹھتا ہے. وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار کے لیے کمانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت ڈال دے. اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے. صبح جب برکت اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تب میرا نوجوان سو رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی میں، اس کے مال میں برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ جب برکت بٹ رہی ہوتی ہے، جب برکت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو خواب خرگوش میں مست رہتا ہے. برکت کہاں سے ملے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت صخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ سنا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، تو میں نے صبح کے وقت سے ہی تجارت شروع کر دی. مال بھیجنا ہوتا صبح کے وقت بھیجتا، دکان کھولنا ہوتا صبح کے وقت میں کھولنا ہوتا، جب کچھ بیچتا صبح کے وقت میں بیچتا. میں نے یہ کام شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہو ہر طرف سے مال آنا شروع ہوا. بیچتا تو مال آتا، مال کہیں بیچتا تو وہاں سے مال آتا. اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا مال کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں، کہاں لگاؤں. تو جب اللہ برکت تقسیم کرتا ہے تب تو میرا نوجوان سوتا ہے، اور جب برکت والا وقت ختم ہو جاتا ہے تب میرا نوجوان 10 بجے اٹھتا ہے. تب اسے فکر ہوتی ہے اب چلتا ہوں کام کرنے کے لیے، اب کہاں سے برکت آئے گی؟
اب برکت کہاں سے آئے گی؟ جب برکت بٹ رہی تھی، جب برکت تقسیم ہو رہی تھی، تب تو غفلت کی نیند سو رہا تھا، اس برکت کو چھوڑ کر تو نیند میں مبتلا تھا۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، لیکن تو الو اور چمگادڑ کی طرح جاگتا رہا۔ دن اللہ نے جاگنے کے لیے بنایا، کمانے کے لیے بنایا، تو نے دن میں پھر الو اور چمگادڑوں کی طرح سونا شروع کر دیا۔ پھر تو دکان میں بیٹھتا ہے تو تجھے نیند آتی ہے، جب تو گھر میں بیٹھتا ہے بیٹھے بیٹھے تجھے نیند آنے لگتی ہے۔ کیا ہوگا؟ یہی تو ہونا ہی تھا۔ اللہ نے رات بنائی تھی اس لیے تاکہ تو سوئے، اور دن بنایا اس لیے تھا تاکہ تو کاروبار کرے، تجارت کرے، کمائے۔ مال میں برکت چاہتے ہیں تو صبح سویرے فجر کے بعد اشراق کی نماز پڑھو اور فوراً کاروبار شروع کر دو۔ جو بھی کام کرتے ہو کام اسی وقت شروع کرو، عصر تک کام ختم کرو۔ میں نے دیکھا ہے نیپال میں نے دیکھا فجر کے وقت دکان کھل جاتی ہے اور مغرب سے پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کون ہے نیپال میں رہنے والے؟ غیر مسلم ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو گلے لگا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے۔ آپ چائنا میں بڑی سے بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، صبح 5 بجے پہنچیں گے، آپ کو ساری مارکیٹ کھلی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ شام کو 6 بجے کے بعد اسی مارکیٹ میں جائیں گے سناٹا نظر آئے گا، ایک دکان بھی کھلی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آج میرا نوجوان صبح 10 بجے دکان کھولتا ہے، رات میں 10 بجے اور 11 بجے دکان بند کرتا ہے۔ کیا ہوگا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ غیروں نے میرے نبی کے طریقے کو اپنایا، مال والے ہو گئے، اور اپنوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، دستے نگر بن گئے، بھیکاری بن گئے، در در کے بھیکاری بن گئے۔ اس لیے ارادہ کرو کہ رات میں سوئیں گے، صبح سویرے تجارت شروع کریں گے، صبح سویرے کاروبار شروع کریں گے، صبح سویرے اپنا کام کیا کریں گے۔ یہ 3 باتیں ہوں۔ سب سے پہلا، برکت چاہتے ہیں حلال کمائیں۔ دوسرا، برکت چاہتے ہیں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں۔ تیسرا، صبح سویرے کاروبار کیا کریں۔ اس کے بعد چوتھا، جس کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت آ سکتی ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ جو بھی مال کمائیں اس میں سے کچھ کیا کریں؟ صدقہ خیرات بھی کیا کریں، اللہ کا حصہ اس میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کو، سود کو، غلط اور ناجائز اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، بندہ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن آج جو مہینے میں 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ بھی صدقہ دینے کو تیار نہیں۔ اگر اسے کہا جائے مدرسے میں ضرورت ہے کچھ پیسے دے دو، کہتے ہیں میں پریشان ہوں۔ کہیں مسجد بن رہی ہے اس میں ایک پنکھا لگوا دو، کہتے ہیں میں خود پریشان ہوں۔ بھائی تو 50 ہزار کماتا ہے، پریشان کیسے ہو گیا؟ بھائی تو 1 لاکھ روپے کماتا ہے، پریشان کیسے ہو گیا؟ تیری پریشانی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر پریشانی بھیج رہا ہے کیونکہ تو صدقہ نہیں نکالتا۔ اللہ نے فرمایا یربی الصدقات، اللہ صدقہ دینے سے مال میں بڑھوتری کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ لیکن امت تو صدقہ خیرات کو بھول ہی گئی۔ مال میں برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں تھا،
اوپر اس نے دیکھا کہ ایک بدلی ہے، بادل ہے۔ اس نے ایک آواز سنی کہ ایک آواز آ رہی ہے، اور اس بدلی اور بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بادل یہاں سے چلو اور فلاں نام لے کر کے بتایا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر کے برس جاؤ۔ اب یہ آدمی سنتا ہے، سچا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بڑی حیرت ہوئی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے، اور کون حکم دے رہا ہے؟ آواز تو آئی لیکن دیکھا نہیں اس نے کسی کو، کہ اے بادل یہاں سے چل اور فلاں کے باغ میں جا کے برس جا۔ اس کے بعد دیکھا وہ بادل آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس نے سوچا چل کر میں دیکھتا ہوں یہ بادل کہاں جاتا ہے اور کس کے باغ میں جا کر برستا ہے۔ چنانچہ یہ شخص چلا، بادل کے پیچھے 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 چلا، دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، اور پہاڑی پر پہنچ کر وہ بادل رک گیا اور پانی گرانے لگا۔ بارش برسنے لگی، اس بادل سے پانی، بارش کا پانی گرنے لگا۔ پہاڑی پر وہ پانی گرا، اور اس کے بعد پانی اوپر سے گرے تو نیچے کی طرف آتا ہے۔ پہاڑی سے دیکھا پانی کیا ہے، گر کر نالے کی شکل میں ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب یہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھتا ہوں یہ پانی جاتا کہاں۔ اس پانی کا پیچھا کرتے 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 ایک جگہ پہنچا تو دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہوئے پانی کے لیے راستہ بنا رہا ہے، نالا بنا رہا اپنے باغ میں لے جانے کے لیے، اپنے کھیت کے لیے۔ وہ پانی ٹھیک وہیں پر جہاں راستہ وہ بنا رہا تھا اپنے باغ میں لے جانے کے لیے، وہ پانی اس پہاڑی سے ہوتا ہوا ٹھیک وہیں پر پہنچا، اور اس کے باغ میں وہ پانی جانے لگا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب و غریب نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ بادل کو حکم دیا جا رہا فلاں جگہ جا کے برسو اور فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ ایک بادل سے پانی اس آدمی کے لیے برسا رہا ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ آدمی آخر ایسی کون سی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے بادل کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کرو؟ یہ آدمی اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کیوں؟ کہنے آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے اس کو اپنا نام بتایا، تو اس نے جو نام سنا تھا کہ اے بادل فلاں کے باغ میں جا کے برس جا اور اس کو سیراب کر، جو نام اس نے اس وقت سنا تھا وہی نام اس شخص نے اپنا بتایا۔ اس آدمی نے پوچھا تم آ کر اچانک مجھ سے میرا نام کیوں پوچھنے لگے؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے کہ بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ اس بادل کا پیچھا کرتے ہوئے پھر اس بادل سے جو پانی برسا اس پانی کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا اور وہاں نام تمہارا ہی لیا گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہارا نام پوچھا۔ اچھا، کہا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، آخر تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اتنا سارا انتظام کیا اور بادل کو حکم دیا؟ کہنے لگا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ کہ نہیں کچھ تو بتاؤ، تم کیا کرتے ہو، کیا ہے معاملہ تمہارا؟ کہا دیکھو مجھے ایک بات سمجھ میں، یہ باغ جو میرا ہے، جیسے یہاں آم کا باغ ہوتا ہے، امرود کا باغ ہوتا ہے، طرح طرح کے پھلوں کا باغ ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، ایسے اس کا باغ تھا۔ کہنے لگا کہ اس باغ سے جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے میں اسی باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ سے اس میں نئے پھل اور نئے پیڑ پودے سب میں اس میں لگاتا ہوں۔
دو حصے ہو گئے، اور ایک حصہ جو ہے وہ گاؤں میں بستی میں کیا کرتا ہوں، غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ ہے میرا عمل۔ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ گویا پھر اسی باغ میں لگانے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالی میرے باغ کے لیے پانی برسوا رہا ہے۔ آج ہم لوگ ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ کما لیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رہتے ہیں، لیکن اگر مدرسے کے لیے چند 100 روپے مانگ لیے جائے وہ بھی نہیں نکلتا۔ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم خود ضرورت مند ہیں، ہم خود پریشان ہیں، زراعت ٹائٹ چل رہا ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے۔ میرے دوستو، اپنے برکت پر پہرا تو تم نے خود بٹھا دیا، کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ سودا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ کے لیے جو مال بھی نکالو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، چاہے 1 روپے خرچ کرو، چاہے 100 خرچ کرو، چاہے 1000 خرچ کرو، جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی بدل دے گا اور آخرت میں بھی بدل دے گا۔ اس دنیا میں بدل کیسے؟ اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، اس میں برکت ڈالے گا، اور آخرت میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو، بیاج کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ جو وعدہ کر لے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا يُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقہ کر کے دیکھو بڑھے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا وہ صدقات کو بڑھائے گا، وہ صدقات بڑھیں گے۔ تم صدقہ کر کے دیکھو، اللہ کے ساتھ سودا کر کے دیکھو۔ اس لیے مال کماتے ہو اس میں پرسنٹ لگاؤ اللہ کا، کہ 100 روپے آئیں گے، 1% اللہ کا ہوگا، 2% اللہ کا ہوگا، 3% اللہ کا ہوگا، 4% اللہ کا ہوگا، 5% اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اگر 100 روپے میں سے 5 روپے تم نے اللہ کے نام خرچ کر دیے، تب بھی تو 95 روپے تمہارے پاس بچ گئے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ 5 روپے چلے گئے، یہ نہیں دیکھتے کہ جانے والے 5 ہیں اور آنے والے پاس بچنے والے 95 پر نظر نہیں ڈالی، 5 پہ نظر ڈالی کہ یار یہ تو ہر 100 روپے میں سے 5 روپے میں نے مدرسے والوں کو دے دیا، تو 5 روپے میں نے دے دیا۔ اللہ کے بندے، اللہ بھی تو کہے گا کہ میں نے صرف 5 روپے لیے، 95 روپے تو تیرے پاس چھوڑ دیے۔ وہ مال کس کا تھا؟ وہ مال بھی تو میرا ہی تھا، وہ مال بھی تو میرا تھا۔ وہ مال تجھے کس نے دیا؟ میں نے دیا؟ نہیں جناب، میری عقل تھی۔ عقل کس نے دی؟ میں نے دی۔ میں نے ہاتھ پیر سے محنت کی، ہاتھ پیر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس لیے سن لے، تیرے پاس مال چاہے 1 روپے ہو، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، سارا مال اللہ کا ہے، سارا مال اللہ کا ہے۔ اللہ نے 5 روپے مانگے، تو نے دینے سے انکار کر دیا، تجھ سے بڑا بے وفا اور غدار کون ہوگا؟ تیرے باپ نے اگر تجھے صبح 100 روپے دیے اور شام میں کہا بیٹے اس میں سے 5 روپے فلاں غریب کو دے دینا، تو کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو میرا ہے، میں کیسے دے دوں؟ تو اسی اللہ نے 100 روپے تجھے صبح دیے، شام میں اللہ نے کہا 5 روپے مدرسے میں دیا، 3 روپے مسجد میں دیا، 2 روپے فلاں فقیر کو دیا۔ اب تو اکڑنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اترانے لگا، کہنے لگا مال میرا ہے کیسے دے دوں؟ تیرا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے، تو نہیں دے گا؟ نہیں دے گا۔ 1 دن مہلت، 2 دن مہلت، 1 مہینے مہلت، 1 سال مہلت، نہیں دے گا۔ اب تو سڑک پہ بیٹھے گا، بھیک مانگے گا۔ جو اللہ تجھے بلڈنگ دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تجھے سڑک پر دلا سکتا ہے۔
اس لیے مال کما کے اکڑ میں مبتلا نہ ہونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پریشان نہ ہونا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مال میں برکت چاہتا ہے تو صدقہ دے، اللہ کے نام پہ پیسے نکال، ورنہ اللہ برکت چھین